نہیں کہ متبرع نے جس نے کڈنی ڈونیٹ کی اس کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی نکالنا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کا جواب ایک بہت ہی پیارا میں نے پڑھا, وہ اس آدمی کے حوالے سے آپ تک کے بعض یہ شریعت کے اصول ہے کہ بعض چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی خاص حالات کے اندر جائز ہو جاتی. یہ نقطہ یاد رکھیے, یہ اسلام کے قوانین میں بڑی زبردست لچک ہے کہ ایک چیز عام حالات میں جائز نہیں ہے مگر خاص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا کہ فاتح شام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پورا شام انہوں نے فتح کیا, یعنی ایک کمان کے اندر پورا شام فتح ہوا ہے. ایک جگہ ایسا ہوا, کلیجہ تھام کر سنیے, میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور طبیعت عجیب سی ہو گئی اور عجیب سی کیفیت ساری ہو گئی بدن کے اوپر کہ حضرت قیادت کر رہے ہیں اور لشکر کو لڑتے لڑتے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا اور حضرت عمر ابن عاص کے بھائی حضرت ہشام ابن ابی العاص کو شہید ہو کر کے زمین پر گر پڑے. اب فوجوں کو آگے بڑھانا ہے, وہاں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کرنا یا سنبھالنا یہ ممکن نہیں تھا. شہید ہو گئے بھائی کو, انہوں نے شہید ہو کر کے اس تنگ جگہ میں گرتے ہوئے دیکھا. تمام صحابہ ششتر ہیں, حیران ہے کہ کیا کیا جائے. سامنے کمانڈر ان چیف کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے, شہید ہو کر کے گر گئے ہیں. اب اس تنگ راستے سے گزرنے کے لیے تو اوپر سے گزرنا پڑے گا. اب کیا کیا جائے. کمانڈر ان چیف نے فوراً کہا میرے بھائی کی لاش پر سے گھوڑے دوڑا دی جائے. ایسے لوگ تو سبحان اللہ, اسلام ایسے نہیں کہتا. کلیجہ کہاں ہوتا ہے, کلیجہ کلیجہ کہاں. بھائی نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا کہ بھائی کی لاش کو گھوڑ دوڑا دی جائے. اور صحابی ہے کہ قائد اور کمانڈر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی زمین پر شہید ہو کر کے کمانڈر اس چیز کا گر گیا ہے اور قائد کا حکم ہے گھوڑے دوڑا دیے جائے اور رک جائے. گھوڑے دوڑا دیے گئے اور جب فتح ہوئی تو لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد روتے ہوئے حضرت عمر بن عاص کی تقسیم فرمائی. تو ایک چیز اور کسی بھی صحابی سے نکیر نہیں کہ آپ نے ایسا کہتے کہ ایسا مسئلہ ہے, لاش کو اٹھا لینا چاہیے تھا. آپ نے اس لاش کے اوپر گھوڑے دوڑانے کا حکم کیوں دیا. کسی صحابی کی نکیر موجود نہ ہونا در حقیقت اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ تمام صحابی کرام پر متفق سے اس صاحب آئے. عام حالات میں جو چیز جائز نہیں, مخصوص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. لہٰذا مردے کے جسم کو کاٹ کر کے کسی کو نکالنا جو عام حالات میں مسئلہ ہے, مخصوص حالات کے اندر چیز کا جواب. یہ تو آدھا کی پیبند کاری کا معاملہ ہے. بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے, کڈنی پلانٹیشن کیا جاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کچھ بدن میں دو, اب دل ہے ایک ہی ہے نا. ماں جان اللہ سے رجل من قلبین کی جو آدمی کے بدن میں دو دل نہیں ہے, ایک ہی دل ہے. اب ایک دل نکال دیا جائے تو آدمی مر جائے. دو اگر عضو ہیں ایک کو نکال دیا جائے یہ چلنے کا, ایک بھی عضو ہے اس کا جواب نہیں. اور یہیں پر ایک نقطہ ملا کہ ایک عورت جو حاملہ تھی, پریگنینٹ تھی, وہ ایک سرجن کے پاس لائی گئی اور جب اس کو اسٹریچر کے اوپر لٹایا گیا اور اندر لے جایا گیا تو اور بچ گئی. لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ بھی زندہ ہے. تو کیا کیا جائے, عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر کے بچے کو نکال لیا جائے. جو چیز عام حالات میں جائز نہیں, خاص حالت میں ضرور جائے, بچہ نکال لیا جائے. تو پتہ وہ پتہ وہ بحرام. یہ امام ابو داؤد اس حدیث کو کتاب کتب میں لائے ہیں. حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ساری بات معلوم. آخری بات وہ یہ کہ طفل الانابی ٹیسٹ ٹیوب بیبی, جیسے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے بچے ہو, لیکن کافی عرصہ گزر گیا اور اس کی امید باقی نہیں رہی. تو ابھی جو جدید طریقہ ہے کہ عورت کے بویضہ کو لے کر اور مرد کے مادے تولید کو لے کر ایک دوسری جگہ فرٹیلائز کیا جائے, اس کا جواب نہیں. یہ طفل امبو کہتے ہیں, ٹیسٹ ٹیوب بیبی, امبو کہتے ہیں نزدیک ہو, تو طفل الانابی ٹیسٹ ٹیوب, یعنی عورت کے بویضہ کو لے کر اور مرد کے مادے تولید کو ملا کر کے ایک
طرح بچہ حاصل کیا اور بچہ حاصل کرنے کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے. لہٰذا کیا اس کا جواب ہے؟ جی ہاں اس کا جواب ہے، لیکن ایک شرط ہے. بس یہ شرط اگر پائی جائے تو جائے گا، بقیہ اس شرط کے علاوہ اس چیز کا جواب نہیں. شرط کیا ہے؟ بیوی کا بویزہ شوہر کا مادہ تولید ہو اور بیوی ہی کے رحم کے اندر اس کو پٹنا چاہیے. بقیہ اس کے علاوہ جتنی صورت ہے سب حرام ہے. مطلب ایک صورت بتاتا ہوں کہ بیوی کا بویزہ ہے اور اجنبی مرد کا مادہ تولید ہے، حرام ہے. جتنی شکلیں ہیں سب حرام، صرف ایک شکل کے علاوہ. وہ شکل یہ ہے کہ عورت بیوی کا بویزہ اور اس کے شوہر کا مادہ تولید اور اس کو فرٹیلائز کیا جائے خود بیوی کے رحم کے اندر. اس صورت کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے. ایک اہم بات اور آپ کے سامنے پیش کروں. وہ اہم بات یہ ہے، فیملی پلاننگ کے تعلق سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں فیملی پلاننگ کہتا ہے، اس کا جواب کہتا ہے. کیا اس بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طریقے سے شریعت مطہرہ کی رہنمائی کی؟ جی ہاں، اس سلسلے میں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ عورت کی صحت کو اور زندگی کو اگر خطرہ لاحق ہے، یہ شرط تو جیسا کہ عورت کی صحت کو خطرہ ہو یا عورت کی زندگی کو خطرہ ہو یا دونوں کو ملا لیجیے، ایک بنا لیجیے. عورت کی زندگی اور صحت کو اگر خطرہ ہے تو فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے. لیکن فیملی پلاننگ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایک دم ختم نہیں کر دینا ہے، کچھ دنوں کے لیے اس کو روک دینا ہے. اور اصل اس کا طریق تھا زمانے نبوی کے اندر اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر. تو اگر عورت کی زندگی اور صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو کچھ دنوں تک فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے. اس کی دلیل بہت ساری آئے ہیں. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. تو ان تمام آیات کی روشنی میں فیملی پلاننگ چند شرائط کے ساتھ اور بنیادی شرط ہے عورت کی زندگی اور صحت کو خطرہ لاحق. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحقیقت ہومیوپیتھی ہی یہ اسلامی طریقہ علاج ہے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ بہت قریب طریقہ علاج ہے اسلام میں. اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیموئل ہینیمین جو ہے یہ بات تو اسلام میں آئے اور جرمن ڈاکٹر ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے اور بات اس نے کہا کہ ایلوپیتھی تو صحیح کہہ رہا ہے، بالکل نام چل رہا ہے. جرمن ڈاکٹر ہے، حیرت تھی. اور پھر بات اسلام بھی ہے اور ان کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے جو مشرف اسلام ہو گئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ احادیث شریفہ کے اندر جو ایک باب تمام محدثین قائم کرتے ہیں، چاہے ابن ماجہ ہوں، چاہے بخاری ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے نسائی ہوں، چاہے ابو داؤد ہوں، ایک باب قائم کرتے ہیں. باقاعدہ چیپٹر ہے کتاب الطب، کتاب الطب کو ضرور پڑھیں. بعض بات طریقے لگے آپ کو ایسا ملیں گے جو آپ کو ششتر اور حیران کر کے رکھے گا. آخر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے اندر بھی ہمیں یتیم اور بے آسرا نہیں چھوڑا. اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی ہوئی اور کامل رہنمائی. اور یہ بھی بات معلوم ہو کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے، عالمگیر نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر مکمل تحت کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے اصول کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. محترم حاضرین،
آخری وقت شکریہ کی رہتی ہے. میں سب سے پہلے جناب علامہ مولانا حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بہت بہترین تھی ہمیں اتنا وقت دیا. ساتھ ہی صدر مسجد جناب الحاج رئیس احمد صاحب, ڈاکٹر محمود صاحب کا بہت شکریہ اس بنا پر تو تشریف لائے جب کیچ کر معلوم کے لیے بنانے سے بہت بہتر اس طرح اختلاف میں چلے ایسے. اس کے بعد وہ حاصل ہوئے اور ہمیں آج کے استعمال کی اجازت محمد ڈاکٹر حافظ سلیم